محترم سامعین، السلام علیکم۔ لہسن زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے لہسن کو اگر لمبے عرصے تک محفوظ اور تازہ رکھنا ہو تو سارے لہسن کو چھیل کر ایک درمیانے سائز کے شیشے کے جار کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد جار میں اتنا زیتون کا تیل ڈالیے کہ تمام لہسن کے جوئے مکمل طور پر اس سے ڈھک جائیں۔ پھر جار کو اچھی طرح بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ میدا خراب نہیں ہوتا۔ اگر زیرہ سیاہ اور نمک ہم وزن پیس کر پانی میں ملا کر ٹکیاں بنا کر میدا کی بوریوں میں رکھ لی جائیں تو میدا خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتابوں یا پھر لکڑی کے سامان میں بھی ایسی ٹکیاں رکھنے سے دیمک نہیں لگتی۔ دانے دار چاول پکانا۔ چاول ابالتے ہوئے اگر چاول میں 1 چمچہ سرکہ ڈال کر ابالیں تو چاول دانے دار، لمبے لمبے اور کھلے کھلے بنیں گے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہونا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جلی ہوئی دال یا سبزی کی بو دور کرنے کے لیے پکاتے ہوئے اگر دال یا سبزی کچھ جل گئی ہو تو اس میں زیرے اور ٹماٹر کی پگھار ڈال دیں، جلنے کی بو دور ہو جائے گی بلکہ بالکل نہیں آئے گی۔ اروی چھیلنے اور کاٹنے کے بعد کی خارش۔ اروی چھیلنے اور کاٹنے کے بعد ہاتھ دھو کر اگر ان پر آدھا لیمو کاٹ کر رگڑ لیا جائے تو خارش فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کچی مچھلی فریج میں بو نہ دے۔ پلاسٹک کے ڈبے میں مچھلی لہسن اور نمک لگا کر رکھ دیں۔ ڈبے کا ڈھکن اچھی طرح بند کریں۔ بہتر تو یہ ہے مچھلی دھو کر سارے مسالے لگا کر فریج میں رکھیں، اس طرح مچھلی خستہ تلی جائے گی، سارے مسالے مچھلی میں رچ بس جائیں گے۔ پلاسٹک کا ڈبہ یا شیشے کی ڈش مضبوطی سے بند رکھیں، فریج میں بو نہیں ہوگی۔ پلاسٹک کے موٹے لفافے میں مچھلی بند کر کے رکھیں، بو نہیں ہوگی۔ مچھلی کو نمک لگا کر موٹے پلاسٹک کے برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیں، تلتے وقت دھوئیں، اس پر تھوڑی سی کافی چھڑک دیں، فریج میں بو نہیں ہوگی۔ لال ٹماٹر۔ لال پکے ہوئے ٹماٹر میں لائکوپین خوب ہوتا ہے۔ یہ جزو ایک مؤثر مانع سرطان ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں کومیرک ایسڈ اور کلوروجینک ایسڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں تیزاب جسم سے سرطانی مادے خارج کرتے ہیں۔ سبزی کو تازہ رکھنا۔ آلو پیاز وغیرہ تو کئی دن تک اصل حالت میں رہتے ہیں، باقی سبزیوں کو احتیاط سے علیحدہ علیحدہ ٹھنڈی جگہ خشک کر کے رکھیں۔ جب دیکھیں خشک ہو رہی ہیں تو پانی کا چھینٹا دیں۔ پتے والی سبزیوں کو دن میں 1 بار ضرور الٹ پلٹ کریں ورنہ جلدی گل سڑ جائیں گی۔ سبزی پر پانی میں بھیگا ہوا کپڑا نچوڑ کر بھی ڈال سکتی ہیں۔ اگر سبزی زیادہ ہے تو آپ اسے سکھا کر رکھ سکتی ہیں۔ ٹماٹر تھوڑے سے پانی میں نمک کے ساتھ ابال کر مشین میں پیس لیں، بوتل میں بھر کر اوپر کھانے والا تیل ڈال دیں۔ یہ ٹماٹر بہت دیر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمکین پانی میں بھیگے ٹماٹر بھی دیر تک رہ جاتے ہیں۔ ٹماٹر کے سروں پر پگھلا ہوا موم لگانے سے بھی ٹماٹر خراب نہیں ہوتے۔ برف خانہ میں ٹماٹر محفوظ کر لیں تو سالن بھونتے وقت 2-3 ٹماٹر ڈال سکتی ہیں۔ یہ ٹماٹر سلاد کے کام نہیں آ سکتے۔ کریلے کی کڑواہٹ دور کرنا۔ مٹھی بھر نمک لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، خوب مل مل کر دھوئیں اور تیز گرم گھی میں تل لیں۔ اب انہیں گوشت یا قیمہ ٹماٹر پیاز میں ڈال کر پکائیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابالیں، جب جوش آ جائے کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دے کر اتار کر پانی پھینک دیں، کریلے کی کڑواہٹ دور ہوگی۔ املی کے پانی میں بھی کریلے ابال سکتی ہیں، بعد میں کریلے اچھی طرح نچوڑ کر گھی میں فرائی کر لیں۔
بھنڈی کی لیس دور کرنا۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم یعنی کیری کے چھلکے اتار کر ڈالیں تو بھنڈی میں لیس نہیں آئے گی اور بھنڈی گوشت نہایت ہی مزیدار بنے گا۔ گوبھی کی بسانت دور کرنا۔ اگر گوبھی کو پکاتے وقت اس میں 2-3 چمچ دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کی بسانت دور ہو جاتی ہے۔ بینگن کا بھرتا۔ بینگن کا بھرتا بنانے سے پہلے بینگن کے اوپر تیل لگا لیں تو چھلکے آرام سے اتر جائیں گے۔ گرمی کے موسم میں چھاچھ۔ صحت کے لیے دودھ، دہی اور چھاچھ ضروری ہے۔ چھاچھ بدن کو غذائیت دیتی ہے اور گرمی کے مضر اثرات سے بچاتی ہے۔ چھاچھ کا استعمال درازی عمر کا باعث ہے۔ جو لوگ تازہ چھاچھ پیتے ہیں وہ گرمی میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں تازہ چھاچھ پینے کی وجہ سے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ سوڈا بائی کارب۔ سوڈا بائی کارب جسے ہم عام زبان میں کھانے کا سوڈا یا میٹھا سوڈا کہتے ہیں، بہت کام کی چیز ہے۔ عام طور پر خواتین اسے بیسن یا آٹے میں خمیر کے لیے استعمال کرتی ہیں اور یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ گھر میں کسی شیشے کی بوتل میں سوڈا بھر کر ضرور رکھیں۔ سینڈوچ تازہ رکھنا۔ گھر میں کوئی پارٹی ہو تو خواتین گھر میں سینڈوچ خود بناتی ہیں۔ سینڈوچ قیمہ، مکھن، سبزی، انڈے سے بنائے جاتے ہیں۔ سینڈوچ بنا کر اگر آپ کسی موٹے کپڑے کو پانی میں گیلا کر کے خوب نچوڑ لیں اور اس میں سینڈوچ کی ڈش لپیٹ کر رکھ دیں، کئی گھنٹے سینڈوچ تازہ رہیں گے۔ جب سینڈوچ فریج میں رکھیں تو گیلے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں، نرم اور تازہ رہیں گے۔ کیلا فوری ہضم۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے اور قوت بہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ کدو کا جوس۔ کدو کا جوس پینے سے نہ صرف پیشاب کی جلن ختم ہوتی ہے بلکہ یہ آنتوں اور معدے سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے۔ جوس حاصل کرنے کے لیے ایک پودے کو کدوکش کرنے کے بعد نچوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوس حاصل ہو جاتا ہے۔ لونگ۔ لونگ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لونگ میں منفرد 5 نیوٹرینٹ اجزاء کے ساتھ ناقابل یقین تعداد میں روایتی غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں جیسے اومیگا فیٹی ایسڈ، کیلشیم اور میگنیشیم۔ لونگ میں یوجنل ہوتا ہے۔ یہ ایک فعال جز ہے جو ماحولیاتی آلودگی سے جسم میں داخل ہونے والے زہریلے مادوں کو روکتا ہے۔ لونگ دافع سوزش بھی ہے اور اس سے جوڑوں اور نظام ہضم کی سوزش کی روک تھام ہوتی ہے۔ ملٹھی۔ ملٹھی کرۂ ارض کی اہم ترین بوٹیوں میں سے ایک ہے۔ اسے چینی ہربل طب میں ہزاروں سال سے کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے تقریباً آدھے نسخوں میں ملٹھی شامل ہوتی ہے۔ ملٹھی سے تمام دیگر بوٹیوں کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور یہ ان امراض کی روک تھام کے لیے بہت مفید ہے جن سے دفاعی نظام غیر ضروری طور پر متحرک ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔